الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ دنیا میں جتنے بھی بادشاہ ہوئے اور ان کی قومیں ہوئیں اور انبیاء ہوئے اور ان کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہوئے، ان میں سے ہمارے آقا و مولا سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جس طرح میرے اور آپ کے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی تعظیم اور آپ کا ادب و احترام کیا، اس طرح دنیا میں کسی بھی شخص نے کسی شخص کا کوئی احترام نہیں کیا جس طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب اور تعظیم کی۔ ایک ایک چیز کا لحاظ رکھتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آج کی جو حدیث مبارکہ ہے اس پہ آپ غور کریں تو صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں حالت جنابت میں تھا، یعنی مجھ پر غسل واجب تھا، اور میں کسی کام سے باہر نکلا تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مجھ سے ملے اور فرماتے ہیں کہ میں ایک طرف ہٹ گیا اور میں نے غسل کیا، اور پھر دوبارہ میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم کہاں تھے؟ تو میں نے سارا ماجرا بیان کیا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ بخاری شریف میں بھی یہی حدیث مبارکہ کچھ تفصیل کے ساتھ ہے۔ اس میں یوں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رستے میں جا رہا تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام مجھ سے ملے اور میں جنابت کی حالت میں تھا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام مجھ کو لے کر آگے تشریف لے گئے اور تھوڑی دور جا کے حضور علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہوئے اور مجھے ساتھ بٹھا لیا۔ جب موقع ملا تو میں تھوڑا سا پیچھے ہٹا اور میں وہاں سے نکلا اور غسل کر کے وہاں حضور کے پاس آیا، اور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر غسل واجب تھا، میں غسل کرنے گیا تھا۔ تو اس وقت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن پلید نہیں ہوتا، مومن نجس نہیں ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ سے پہلی بات یہ سمجھ میں آئی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود ملے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ارادہ ملنے کا نہ تھا، وہ تو کسی اور غرض سے باہر نکلے تھے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام خود ان سے ملے۔ اور دوسری بات یہ پتہ چلی کہ جنبی شخص یعنی جس پر غسل واجب ہو گیا، نماز کا وقت نہ ہو تو وہ غسل میں تاخیر بھی کر سکتا ہے، اپنے ضروری کام کر کے اس کے بعد بھی غسل کر سکتا ہے۔ تیسری بات یہ پتہ چلی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ادب کہ اس حالت میں جب کہ میں ناپاک ہوں، مجھ پر غسل واجب ہے، تو پھر میں حضور کی خدمت میں بیٹھوں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ ہاتھ مبارک کے ساتھ اپنا ہاتھ لگاؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ادب تھا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ اور پھر ایک بات یہ بات بھی سمجھ میں آئی کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے جو فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہے، تو انسان مسلمان ہو یا کافر، اس کا پسینہ، اس کا جسم، اس کے آنسو پاک ہیں، خواہ وہ بے وضو ہو، جنبی ہو، عورت حیض کی حالت میں ہو، پھر بھی اس کا جسم پسینہ پاک ہے۔ یہ تمام ائمہ کرام کا اس پر اجماع ہے۔ لہٰذا جو نجاست ہے، جو اس پر غسل واجب ہے، وہ نجاست حکمی ہے، یعنی ظاہری طور پر اس کے جسم پہ کوئی نجاست نہیں لگی جنبی شخص کے، لہٰذا وہ پاک ہے، ظاہری کوئی نجاست نہیں۔ کیونکہ احتلام ہوا یا اس نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی تو اس صورت میں کیونکہ اس سے منی کا اخراج ہوا، اس وجہ سے اس پر غسل واجب ہو گیا، تو یہ نجاست حکمی ہے۔ اس وجہ سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ مومن نجس نہیں ہوتا۔ مشرکوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ بے شک مشرک جو ہے وہ نجس ہیں، اور یہاں حضور نے فرما دیا کہ مومن کبھی نجس نہیں ہوتا، وہ ناپاک نہیں ہوتا۔ اس سے مراد کیا ہے کہ جب تک ظاہری نجاست نہیں لگتی اس وقت تک جسم کا وہ حصہ ناپاک نہیں ہے، لیکن احتلام کی وجہ سے یا ہم بستری کرنے کی وجہ سے جو ناپاکی ہوتی ہے اسے نجاست حکمی کہا جاتا ہے، یہ نجاست حکمی ہے۔ لہٰذا
جو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ناپاک ہی نہیں ہوتا، اسے غسل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نجاست حکمی ہے، تم اس حالت میں کسی سے مل بھی سکتے ہو، کسی سے سلام بھی کر سکتے ہو، کسی سے مصافحہ بھی کر سکتے ہو، معانقہ بھی کر سکتے ہو، کسی سے ملاقات بھی کر سکتے ہو، اس حالت میں کسی سے بھی آپ ملاقات کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جنبی شخص کسی سے بھی ہاتھ بھی ملا سکتا ہے، ملاقات بھی کر سکتا ہے، بات بھی کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ بات بھی سمجھ آئی کہ ایک پیر ہے یا استاذ ہے، اس کا پوچھنا اپنے شاگرد سے یا مرید سے شریعت کہ تم کہاں تھے، اور پھر وہ اگر کوئی مسئلہ بتائے تو اس کو شریعت کے مطابق مسئلہ سمجھا دینا، یہ بھی اس حدیث مبارکہ سے پتہ چل رہا ہے۔ جب نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ ابو ہریرہ تم کہاں تھے، تو انہوں نے جب عذر بیان کیا تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے شرعی حکم بیان کیا کہ مومن نجس نہیں ہوتا۔ اسی طرح پیر اور استاد اگر کوئی پوچھے تو عذر بیان کیا جائے تو مسئلہ شرعی بیان کرنا چاہیے، چھپانا نہیں چاہیے اس کی بھی، تاکہ تربیت ہو جائے اپنے مرید کی، اپنے شاگرد کی تربیت کرے وہ شیخ اور وہ استاذ۔ اس حدیث مبارکہ سے بہت سی چیزیں ہمیں معلوم ہوئیں۔ اللہ تبارک و تعالی نبی پاک علیہ السلام کے ہر ایک فرمان کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔